بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ اکثر اسلام کے حوالے سے سوالات کیا کرتے تھے، جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور آپ سے دین اسلام کی تعلیمات سنتے اور سیکھتے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی محفل میں تشریف لائے۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ماں باپ فوت ہونے کے بعد بھی ان کی روحیں ان کے اولادوں کے گھر واپس آیا کرتی ہیں؟ اگر لوٹتی ہیں تو کس دن لوٹتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کا یہ بیان سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایات بتائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھو جو والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس واپس آتی ہیں۔ وہ اپنی اولادوں سے فریاد کرتی ہیں، وہ انہیں پکارتی ہیں اور اپنی اولاد سے یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کرے، ایصال ثواب کرے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں، ان کے اوپر عذاب میں کمی آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ حضرت سلمان فارسی نے پھر سوال کیا، ماں باپ کی روحیں واپس کس دن لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جمعرات کو واپس آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنی دنیاوی کاموں میں گم رہتے ہیں۔ لہٰذا جن کی اولادیں دنیاوی کاموں کی وجہ سے اپنے مرحوم ماں باپ کو بھول گئے ہیں تو ان کی روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر خالی ہاتھ لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیک اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہوں۔ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے وہ دعائیں نورانی کپڑوں میں لپیٹ کر خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ وہ روحیں واپس ان کے لیے اللہ کے حضور دعائیں دیتی ہیں۔ جس انسان نے ان کے لیے مغفرت کی، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، وہ مومن ہے اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کی روحیں جمعرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اداس بیٹھے تھے اور حضرت سلمان فارسی تشریف لائے اور آپ سے اداسی کا سبب پوچھنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں، ایک ماں کی روح کو اپنے اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیا کرو، مگر وہ اسی طرح روتی ہوئی واپس خالی ہاتھ چلی گئی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس روح کی اولاد تھی، لیکن دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر اپنی مری ہوئی ماں کو بھول گئے تھے۔ کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں ان کا اپنا نامہ اعمال تو بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی نیک عمل کر کے صالح ثواب کر دے تاکہ عذاب کم ہو کر ان کی روح کو سکون مل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں واپس اپنی اولادوں کے گھر لوٹتی ہیں تاکہ ان کو بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ضرور کرنی چاہیے تاکہ ان کی روح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا، خدا کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں اور ہم ان کو پہن کر خوش ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ہم اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کیا کرتے۔ یہاں تک بات ہے مرنے کے بعد روحیں نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات بتاتے ہیں
जिनसे रूह की नकलो हरकत के बारे में वाज़ेह हो जाता है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दूसरे से कहा, अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या पेश आया। पूछा गया, क्या जिंदा और मुर्दा की रूहें जन्नत में होती हैं और इनको सैर करने के लिए इजाज़त मिलती है, जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह अल्लाह ताला के एक फैसले का नाम है, इससे ज़्यादा नहीं जाना जा सकता। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं है, जबकि रूह को समझने के लिए ज़्यादा इल्म चाहिए। आप अपनी औलाद के लिए खुदा के फजल करम का जरिया हैं और खुदा की रज़ा के लिए खुदा ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया, वहाँ वालिदैन के साथ एहसान करने का भी हुक्म दिया है, बड़ा दर्जा रखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक को वाज़े किए हैं। जहाँ तक ये भी आता है कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि वालिदैन के सामने उफ तक ना किया करो। जहाँ रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक पर अजर रखा है, वहाँ पर इनकी ना और वालदेन में वालदा का दर्जा बहुत ज़्यादा ऊंचा रखा है। ज़िंदगी के अंदर वालदेन के साथ हुस्न सलूक की तालीम दी है और मरने के बाद भी हमारा मज़हब हमें यही दर्स देता है। मरहूम वालदेन के लिए साले सवाब दुआ करते रहना चाहिए ताकि इनकी कमी बेशी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमाकर इनकी बख्शिश फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।